8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ 8:52 پر جب آیا تو دن پوری روشنی کے ساتھ نکل آیا تھا۔ مزدور اپنے کام پر چلے گئے، سرکاری ملازمین دفتروں، مستقبل کے مہمار بستے لے کر سکول چلے گئے اور گھر واپسی کی خواہش میں قلم کتاب کا کام شروع کر چکے تھے۔ اسی لیے وہ بے قصور ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ذمے کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ لیکن 8 اکتوبر کے لمحات شروع ہوتے ہی زمین کو اپنی بقا کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے اپنی بقا میں ہزاروں جانوں کا لقمہ اجل بنا دیا۔ مکانات زمین بوس ہو گئے، روڈ بند ہو گئے، کوئی کسی کی شناخت نہیں کر سکتا تھا، کوئی دوست یا رشتہ دار نہیں تھا۔ دماغوں پر ایک ہی ناگہانی بوجھ تھا جس سے پہچان کی شناخت کھو گئی۔ 29 گھنٹوں تک کوئی ایک دوسرے سے نہیں مل سکا۔ یہی لمحات صرف انسان کی اپنی ذات تک محدود تھے۔ اس کو آپ درد کہیں یا ایسی ناگہانی آفت جس سے انسان کے ہوش و حواس برقرار نہیں رہتے۔ زلزلے سے تباہ شدہ علاقوں میں یہ کیفیت فطرتی بات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کیفیت ملک کے تمام شہروں کے دلوں میں درد کی صورت میں موجود تھی اور اب بھی ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو گزرے 19 سال ہو گئے۔ کاغان ویلی، کشمیر، سوات ویلی اور اس قدر آفت نے اپنے نشانے پر رکھا کہ یہ وادیاں اس کے سب درے جو ایک جسم کی طرح آپس میں مربوط تھے، جڑے ہوئے تھے، سب کانچ کی طرح بکھر گئے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے۔ 8 اکتوبر کے ہولناک زلزلے سے لے کر آج 19 سال تک گزرے ہوئے لمحات مائیں انتظار کر رہی ہیں۔ شاید ان کے بچے ہنستے بستے گھروں کو واپس نہ بھی آ سکے تو آخری خیمے کا راستہ ان کو کون دکھائے گا؟ اکثر ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے خاندانوں کے خاندان اپنے لیے ایک نئی دنیا تو نہ بسا سکے، مگر خیموں میں آباد ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے لوگ اپنے عزیزوں کا انتظار کرتے رہے، جو شاید کہ من و مٹی کے ڈھیر کے نیچے پہنچ چکے تھے، مگر پھر بھی انسانی فطرت انہی سوچ میں پر مجبور تھی کہ شاید وہ لوٹ آئے۔ انسانی رشتے اور اس کے تقدس کا انتظار خوشی اور غمی میں نکھر کر سامنے آتا ہے۔ کھوئے ہوئے لوگوں کے درد کا علاج شاید ہی نصف صدی تک ہو سکے، تاہم کھوئے ہوئے اور بکھرے ہوئے آشیانوں کو اثر نو بحال کرنے میں بالخصوص ملک سے ہر فرد نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور نبھاتے رہے اور آج تک نبھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح بیرونی ملک سے ہر اقوام کے ہر فرد نے اپنی بصارت کے ساتھ اور اپنی سیاسی اور غیر سیاسی سرکاری تنظیموں کی مدد سے بغیر امتیاز نسل، قوم، مذہب اور اس ملک اپنے احساسات کا کھل کر عملی اظہار کیا۔ مشکل کی اس گھڑی میں جب کوئی کسی کے کام آتا ہے تو شاید کہ یہ لمحات ناقابل فراموش بن جاتے ہیں۔ تاہم الگ الگ ان تمام لوگوں، اداروں، ممالکوں اور NGOs کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، علاوہ ازیں کہ آج بھی یہ لوگ پوری طرح بحال نہیں ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں کہ 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ اور ٹیکٹونک پلیٹس کے بارے میں جو اس کے فالٹس تھے۔ اصل میں زمین کی ساخت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ ماہرین کی ایک بہت بڑی رپورٹ ہے جس کے مطابق کریسٹ نمبر 1 ہے اور منٹل نمبر 2 ہے اور کور اس کو نمبر 3 کہتے ہیں۔ کریسٹ زمین کے سب سے بیرونی تہ ہے جس کی موٹائی تقریباً 22 میل اور پھر اپر منٹل اور لوور منٹل اور جن کا فاصلہ 420 میل تک پھیل کر 1800 میل تک جاتا ہے۔ منٹل زمین کا وہ حصہ ہے جو نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور گرمی کی شدت زمین کے اندر
حرارت پیدا کرتی ہے اور یہی حرارت زمین کے اندر پگھلاؤ کا کام رکھتی ہے، جس سے زمین کے اندر پہلے سے موجود اس کی سطح پر توڑ پھوڑ اور ٹکڑوں کی تقسیم کا حرکت اور عمل، اس سے خارج ہونے والے توانائی جمع ہوتی رہتی ہے جو زمین کو پگھلانے میں بڑا معاون کردار ادا کرتی ہے، اور جس سے ٹیکنیک اور پلیٹس کے وجود میں آتی ہے اور زمین کے اندر کی حرارت یا توانائی ان پلیٹوں کو قریب اور کبھی ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہے۔ زمین کے اندر یہی کیفیت زلزلوں کا باعث بنتی ہے۔ زمین کا سب سے مرکزی حصہ کور ہی کہلاتا ہے، جس کی گہرائی تقریباً 3959 یعنی 3959 میل ہے۔ دنیا میں کل 12 اور 13 چھوٹی بڑی ٹیکنیک پلیٹس ہیں جنہیں علاقوں یا ملکوں کی نسبت سے نام دیا گیا ہے۔ پاکستان انڈین پلیٹ پر واقع ہے اور اس میں جوائنٹ اور 3 فلوئڈز ہیں۔ زمین کے اندر کے اندرونی حصے میں کسی مقام پر اونچے اور نیچی سطح کا ہونا یا کسی خاص مقام پر سپیس کا بن جانا کو ہم فلوئڈ کہتے ہیں۔ جہاں 2 پلیٹیں آپس میں ملتی ہیں اس جگہ کو جوائنٹ کہتے ہیں، اور انڈین پلیٹ نانگا پربت سے آسام تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا ایک جوائنٹ نانگا پربت پر اور دوسرا یوریشیا میں ہے۔ انڈین پلیٹ میں پاکستان کے حصے میں 3 فلوئڈ ہیں۔ پہلا فالٹ تھاکوٹ کے قریب، دوسرا جیلم کے قریب اور تیسرا تربیلا ڈیم کے قریب۔ اب بات کرتے ہیں کہ 8 اکتوبر کا جو ہولناک زلزلہ تھاکوٹ فالٹ کی وجہ سے پیدا ہوا، یہی اس کا پرمنٹ اور فالٹ بھی ہے، اور یہ زلزلہ مشرقی مغربی تھا اور اپنی ایک ہی لائن اور درآمدہ خیل سے مغرب کی طرف موسیٰ مسلح اور پہاڑی سلسلے تک چلا جاتا ہے۔ کہ اس کا ای پی آئی سنٹر جو چکوٹھی کے قریب گاؤں ریشیا کے ارد گرد تھا اور اس کی گہرائی 11 کلومیٹر۔ انتہائی بلند پہاڑی موسیٰ مسلح اور اس کے دامن کے پہاڑوں کے آگے آبادی شرارکوٹ کوہستان شانگلہ پہاڑی بیلٹ کا اس کا فریکوینسی ایریا کہلائی جاتی ہے۔ شانگلہ تک کے زلزلے کی شدت ایک جیسی تھی۔ اونچے پہاڑ جہاں اور بہت سے کام دیتے ہیں، وہاں انہوں نے اس زلزلے میں زیادہ تباہی کا اسباب پیدا کیے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی بالی کی۔ اس وقت کے ضلع ناظم سردار محمد یوسف 2005 میں جب 2-3 دن قبل انہوں نے چارج لیا تو اس کے بعد یہ زلزلے کا عمل شروع ہوا، اور بالی کے عمل میں انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ رات دن محنت کی، لیکن زلزلے کے نام پر آنے والا پیسہ وقت کے ساتھ ساتھ کہیں اور منتقل ہو گیا، جس کی وجہ سے آج بھی متاثرین زلزلہ، متاثرین بالاکوٹ اپنے حق کے لیے ترستے ہیں، اور آج بھی کئی خاندان کھلے آسمان کے نیچے زندگیاں بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور بقریال سٹی کے نام پر بالاکوٹ کے متاثرین کی منتقلی کا جو منصوبہ شروع کیا تھا وہ آج تک مکمل نہ ہو سکا، التوا کا شکار ہے۔ اور ہزارہ ڈویژن متاثرین زلزلہ آج بھی ہزارے میں سینکڑوں ایسے سکول ہیں کہ بچے کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، اور بنیادی چیز جو صحت ہوتی ہے، کئی بی ایچ یو ڈسپنسریاں اور اسپتالیں وہ تعمیر نہ ہو سکی۔ اب اس کو کہنے کو تو بہت کچھ ہے، بہت سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وقت کی کمی کے بعد اس بات کو ہم یہاں ہی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ توقع کرتے ہیں کہ وہ بالی کے عمل میں جو بھی حکومت آئے گی وہ ضرور اس جانب توجہ دے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار، DMM نیوز، مانسہرہ۔